ادے بن حاتم طائی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے محبین اور چاہنے والوں میں سے تھے، اور امام کے ساتھ جنگوں میں آپ کی خدمت میں رہے اور آپ کی نصرت میں تلوار چلائی۔ 10 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ 9 ہجری میں لشکر اسلام حبل کی طرف گیا اور وہاں کے بت خانے کو، جس کا نام فلس تھا، مسمار کیا اور وہاں کے لوگوں کو قید کیا۔ ادے بن حاتم جو قبیلے کے قائد و سردار تھے، شام کی طرف بھاگ گئے اور ان کی بہن قید ہو گئی اور قیدی مدینے میں لائے گئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو حاتم طائی کی لڑکی، جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھی، کھڑی ہو گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باپ مر گیا ہے اور بھائی بھاگ گیا ہے، مجھ پر احسان کیجیے، خدا آپ پر احسان کرے۔ پہلے اور دوسرے دن رسول اللہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسرے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب سے گزر رہے تھے تو امیر المومنین نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی گزارش دوبارہ پیش کرو۔ اس عورت نے اپنی گزارش دوبارہ دہرائی تو رسول اللہ نے فرمایا، میں نے تجھے معاف کیا، جب کوئی امانت دار قافلہ آئے گا تو مجھے بتانا تاکہ میں تجھے تیرے علاقے کی طرف بھیج دوں۔ لڑکی کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بھائی کے پاس شام جاؤں۔ وہ اسی انتظار میں رہی یہاں تک کہ قبیلہ فزاع کا ایک گروہ مدینے میں آیا تو اس لڑکی نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ میری قوم کے کچھ لوگ آئے ہیں جو قابل اعتماد ہیں، مجھے ان کے ساتھ بھیج دیجیے۔ آپ نے اسے لباس اور زاد سفر عنایت فرمایا اور اس جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ لڑکی شام گئی، اپنے بھائی ادے سے ملاقات کی، اسے اپنے حالات سنائے اور اس سے کہنے لگی، میں تو سمجھ رہی ہوں کہ اس جہان اور اس جہان میں امن و امان سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ فوراً بے خوف و خطر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ ادے نے اسباب سفر مہیا کیا اور مدینے میں پہنچا۔ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوا اور اپنا تعارف کرایا تو حضور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ادے بھی آپ کے پیچھے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک بڑھیا آپ کی خدمت میں آئی اور اس نے اپنی ضروریات اور حاجات کے متعلق بہت سی باتیں کی۔ حضرت بھی کھڑے رہے یہاں تک کہ اس عورت کا سوال پورا کر دیا۔ ادے نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ بادشاہوں کی روش نہیں کہ وہ ایک بڑھیا کے لیے اپنے کاموں کو اتنی دیر معطل کیے رکھے، بلکہ یہ پیغمبروں کی عادت ہے۔ جب گھر میں پہنچے تو رسول خدا نے اس لحاظ سے کہ ادے ایک بڑے اور سخی باپ کا بیٹا اور محترم تھا، اس کے احترام کا خیال کرتے ہوئے ایک بچھونا جو خرمے کے پتوں سے بھرا ہوا تھا اٹھا کر ادے کے لیے بچھایا اور اس کو اس پر بٹھایا۔ ادے منع کرتا رہا مگر آپ نے قبول نہ فرمایا، اور آپ نے ادے کو اسی تکیے پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم اخلاق اور سیرت کو دیکھتے ہوئے عدی بن حاتم حضرت کے ہاتھ پر اسلام لائے، اور اس حکم کے مطابق کہ عدی نے کرم میں اپنے باپ کی اقتدا کی۔ عدی سخی و جواد تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شاعر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو طریف، میں نے تیری مداح کہی ہے۔ کہنے لگا، ذرا ٹھہر جا، میں تجھے اپنے مال کا حساب بتلا دوں تاکہ تو میری بخشش کے مطابق مداح کرے، اور وہ 1,00,000 درہم، 1,000 دینار، 3 غلام اور 1 گھوڑا ہے، اب کہہ۔ پس شاعر نے آپ کی مداح کی، اور سخی باپ حاتم طائی کے سخی بیٹے عدی نے اسے یہ سب عطا کر دیا۔ عدی کوفے میں رہتے تھے اور جمل و صفین و نہروان میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھی اور ہم رکاب تھے، اور جنگ جمل میں زخم لگنے سے آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی، اور 68 ہجری میں کوفے میں وفات پائی۔ ایک دفعہ معاویہ کے پاس گئے۔ معاویہ کہنے لگا، تمہارے بیٹے کہاں گئے؟ انہیں ساتھ نہیں لائے ہو؟ عدی بن حاتم کہنے لگے، امیر المومنین کی ہم رکابی اور حمایت میں شہید ہو گئے۔ معاویہ نے کہا، علی نے تجھ سے انصاف نہیں کیا، تیری اولاد قتل کرا دی اور اپنی اولاد بچا لی۔ عدی کہنے لگے، میں نے علی سے انصاف نہیں کیا کہ وہ تو شہید ہو گئے اور میں باقی رہ گیا۔ معاویہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خون عثمان کا ایک قطرہ ابھی باقی ہے، وہ اشراف یمن میں سے ایک شریف کے خون کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا۔ عدی کہنے لگے، خدا کی قسم، وہ دل جو تمہارے غضب سے پر تھے ابھی تک ہمارے سینے میں موجود ہیں، اور وہ تلواریں کہ جن کے ساتھ تم سے ہم نے جہاد کیا وہ ہمارے دوش پر باقی ہیں۔ اگر تم مکر و فریب کے دروازے سے ایک بالشت آگے بڑھو گے تو تمہاری برائی کے راستے میں ہم بھی ایک بالشت آگے بڑھیں گے۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گردن کا کٹ جانا اور سکرات موت کو برداشت کرنا ہمارے لیے اس سے آسان ہے کہ علی کے حق میں کوئی غلط بات ہم سنیں، اور اے معاویہ، تلوار کی وجہ سے ہی نیام سے نکلتی ہے۔ معاویہ نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اپنے غضب و غصے کو جنبش میں نہ لائے، لہذا گفتگو کا رخ پھیر دیا اور اپنے منشیوں سے کہا کہ عدی کے کلمات کو لکھ لو، یہ نصیحت و حکمت ہیں۔ پروردگار عدی بن حاتم کی طرح علی کی محبت و عشق کے راستے میں ہمیں بھی سرفرازی نصیب فرمائے، اور دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں علی کی نصرت و حمایت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔